اس زندگی کے بعد ہمارے وہ رشتے جن سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمارے گھر والے، ان کا کیا بنے گا؟ آئیے آج اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اسی گہرے سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو سوال بہت سیدھا سا ہے، کیا جنت میں ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پیاروں سے دوبارہ مل پائیں گے؟ یہ ایک ایسی امید ہے جو بہت سے دلوں کو سکون دیتی ہے۔ اور جواب بہت ہی خوبصورت اور تسلی دینے والا ہے۔ دیکھیں، جنت کا تو نام ہی خواہشوں کے پورے ہونے کی جگہ ہے۔ تو جواب تو ہاں میں ہے، جو کہ ایک زبردست خوشخبری ہے۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ہوگا کیسے؟ کیا اس کا کوئی طریقہ ہے؟ اور طریقہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب ایمان والے جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے وہ رشتہ دار جو خود بھی جنت کے حقدار ٹھہریں، ان کو ان سے ملا دیا جائے گا۔ اور یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے کہ یہ ملاقات بس ایسے ہی نہیں ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص انعام ہوگا، ایک تحفہ، تاکہ جنت والوں کی خوشی مکمل ہو سکے۔ اچھا، اب یہاں ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ بھئی سب کے اعمال، سب کی نیکیاں تو برابر نہیں ہوتی، تو اگر خاندان والوں کا درجہ کم ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ تب بھی مل سکیں گے؟ یہاں دو الگ الگ چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ جنت میں کسی کا اپنا درجہ یا سٹیٹس، وہ تو اس کے اپنے اعمال پر ہی منحصر ہے، لیکن خاندان والوں کے ساتھ ملنا یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص رحمت ہے، ایک گفٹ ہے، تاکہ اس شخص کو خوشی دی جا سکے جس کا درجہ بلند ہے۔ تو اس تحفے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلا تو یہی کہ اس اونچے مقام والے شخص کو خوش کیا جائے، پھر یہ یقینی بنانا کہ وہاں کوئی تنہا محسوس نہ کرے، اور آخرکار اس بات کو ممکن بنانا کہ ایک شخص ان لوگوں کے ساتھ رہ سکے جن سے وہ دنیا میں بے پناہ محبت کرتا تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اپنے پیاروں کے ساتھ رہنے کی ہر خواہش انشاءاللہ وہاں پوری کی جائے گی۔ یہ واقعی ایک بہت ہی امید بھری بات ہے۔ لیکن اب تک ہم نے بات کی کہ جنت میں کیا ملے گا۔ اب ذرا اپنی توجہ ایک زیادہ گہری اور بنیادی بات کی طرف لاتے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جو شاید جنت کی نعمتوں کی تفصیل جاننے سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے، اصل فکر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جنت میں کیا ملے گا، کون ملے گا، کیسا ہوگا، نہیں، اصل فکر یہ ہونی چاہیے کہ جنت میں داخلہ کیسے ملے گا۔ سارا کا سارا کھیل تو اسی بات پر ہے۔ تو پھر اصل فوکس کہاں ہونا چاہیے؟ دو چیزوں پر۔ پہلی، اپنی زندگی کا سب سے بڑا، سب سے اہم مقصد ہی جنت میں داخلہ بنا لیں۔ ہر کام، ہر فیصلہ اسی ایک مقصد کو سامنے رکھ کر ہو۔ اور دوسرا، اللہ سے ہر وقت یہ طاقت مانگنا اور کوشش کرنا کہ وہ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچائے رکھے، کیونکہ اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یہی گناہ ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کی سوچنے کے لیے ہے۔ ہمارے لیے زیادہ اہم کیا ہے؟ یہ سوچتے رہنا کہ جنت میں کیا کچھ ملے گا، یا اپنی ساری توجہ اور ساری کوشش اس بات پر لگا دینا کہ ہم جنت میں پہنچیں کیسے؟ اصل امتحان تفصیلات کا نہیں، منزل تک پہنچنے کی کوشش کا ہے۔